چلیے عزیز طلباء، عربی گرامر میں علم صرف کی چلنے والی مشہور و معروف کتاب اب ہم منشعب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، اس کتاب سے پہلے آپ نے علم صرف میں رسالہ جو اس سے پہلے جڑا ہوا ہے میزان الصرف کو پڑھا، اس کے مصنف، اور میزان الصرف نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، اس کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ آپ نے گردانے بنانے کا قاعدہ وغیرہ یہ سب پڑھ لیا۔ یہ کتاب بھی منشعب جو ہے یہ بھی علم صرف میں ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے، تو ہم نے علم صرف کے تعلق سے مکمل تحقیق سبق نمبر 1 میں ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء، اس کتاب کا نام جو ہم شروع کر رہے ہیں میں نے بتایا منشعب ہے۔ اس کتاب کا نام منشعب کیوں رکھا، اس کو جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ تو جس طریقے سے میزان الصرف کے مصنف کے بارے میں اختلاف تھا، اسی طریقے سے منشعب کے مصنف کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ منشعب کے مصنف جو ہیں حضرت ملا حمزہ بدایونی صاحب ہیں۔ تو اکثر کے قول پر اکتفا کرتے ہوئے ہمیں یہی یاد کرنا ہے کہ اس کے مصنف حضرت ملا حمزہ بدایونی صاحب ہیں۔ ٹھیک، اس کتاب کا نام منشعب رکھا۔ منشعب کیوں رکھا تو میں آپ کو بتا دوں، یہ منشعب جو ہے باب انفعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی انشعب ینشعب انشعابا فہو منشعب، اسم فاعل کا صیغہ۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے شاخ میں شاخ ہونا، شاخ میں شاخ ہونا۔ تو اب کیا مناسبت ہوئی، کیا مشابہت ہوئی، کیا وجہ تسمیہ ہوئی اس کتاب کے نام رکھنے کی منشعب؟ تو میں نے بتایا کہ منشعب کا معنی آتا ہے شاخ میں شاخ ہونا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ایک پیڑ دیکھتے ہیں، جب آپ ایک پیڑ کا پودا لگاتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں شاخ نکل کے آتی ہے، پھر اس شاخ کے اندر پھر شاخ نکل کے آتی ہے، پھر اس طریقے سے شاخ میں شاخ چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پیڑ بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ہوا شاخ میں شاخ ہونا۔ تو اب یہاں پر مناسبت مشابہت یہ ہوئی کہ جس طریقے سے اس پیڑ میں ایک شاخ میں سے دوسری شاخ، پھر تیسری شاخ، پھر چوتھی شاخ نکل کر آتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم اس میں ایک مصدر سے گردان کریں گے تو اس میں بار بار کبھی ماضی کا صیغہ، کبھی مضارع کا صیغہ، پھر مضارع سے امر کا صیغہ، پھر نہیں کا صیغہ، اسم اعلیٰ کا صیغہ، اسم ظرف کا صیغہ، یعنی شاخ میں سے شاخ نکلتی رہے گی، صیغے میں سے صیغہ نکلتا رہے گا۔ جیسے نصرا پھر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فهو منصور، الامر منه انصر والنهی عنه لا تنصر، یعنی اس طریقے سے پوری گردان، یعنی صیغے میں صیغہ، صیغے کے بعد صیغہ، تو یعنی شاخ میں شاخ ہونا، یہ مناسبت ہوئی، یعنی صیغے میں صیغہ ہونا، بار بار الگ الگ صیغہ نکلنا۔ امید کرتا ہوں آپ کی وجہ تسمیہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے اب ہم اس کو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس کے تعلق سے تحقیق آپ نے پڑھ لی ہے، کیونکہ اب تو یہ درمیان میں بات چل رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس کی تحقیق آپ نے پڑھ لی۔ چلیے نیچے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، جو تمام دنیا کا پالنے والا ہے، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہو کس کا؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا انجام کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے۔ ٹھیک، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ٹھیک، تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو مقدمے کی تحقیق شروع میں بتائی تھی۔ الحمد کے تعلق سے ایک حمد ہوتی ہے، ایک مداح، ایک شکر، ایک ثنا، اس کے تعلق سے میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو۔
ٹھیک، عالمین یہ عالم کی جگہ، اور عاقبۃ للمتقین یہاں پر اچھا کا ترجمہ کیوں لگ رہا؟ تو جو میزان الصرف کا جو شروع والا ہم نے خطبہ پڑھایا تھا اس میں اس کی تحقیق آپ کو بتائی تھی کہ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ درود کب لگے گا، رحمت کاملہ کب لگے گا، اس کے ترجمے سے کب کیا مراد ہم لیں گے، میں نے آپ کو تمام یہ باتیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ شروع والا مقدمہ میزان الصرف والا جو مقدمہ ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ چلیے اب آپ ہم شروع کر لیتے ہیں ڈائریکٹ۔ بدعہ تم جان لو، ٹھیک، یہ مصنف علیہ الرحمہ شروع میں بولتے ہیں بدعہ، یہ بدعہ جو ہے یہ امر ہے، اس میں جو ہے دانستن سے یہ امر کا صیغہ ہے، تم جان لو، اصل میں اس میں با جو ہے زائد ہے، اصل میں لفظ ہے داں، دانستن سے داں، بدعہ تم جان لو، ٹھیک۔ جس طریقے سے ہم عربی میں بولتے ہیں اعلم تم جان لو، تو اسی طریقے سے فارسی میں بدعہ تم جان لو۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ ہے، یہ نہج ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ شروع میں بدعہ بولتے ہیں، کیوں؟ تو بدعہ بول کر کے بچے کو، چونکہ ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، اس کا ذہن کھیل کود میں ہوتا ہے، ادھر ادھر سے آتا، ماں باپ کی طرف ذہن ہوتا ہے، تو کتاب شروع کرنے سے پہلے بدعہ کہہ کر کے اس بچے کے ذہن کو کیا ہے ابھارنا چاہتے ہیں، اس بچے کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی غفلت ہے کھیل کود والی، اس غفلت کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے یہ لفظ بول کر کے بدعہ۔ اب تم جان لو، یہ جو بات اب جو آپ کا ذہن پیچھے تھا اس کو بھول جاؤ، اب یہ جو آپ پڑھنے آئے ہیں اس کو جان لو، تاکہ بچے کا ذہن اس کی طرف ایک دم سے ہی متبادر ہو جائے کہ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے شروع میں بولتے ہیں بدعہ۔ اور فارسی میں بولا اس لیے تاکہ، اور خطبہ عربی میں نے یہ وجہ آپ کو پہلے ہی بتائی تھی، اس لیے تاکہ اب پتہ چل جائے کہ خطبہ جو ہے وہ تو عربی میں تھا، لیکن اب جو کتاب کی جو عبارت آئے گی وہ عربی میں نہیں آئے گی بلکہ فارسی میں آئے گی، اس لیے بدعہ فارسی کا لفظ بول کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اسعدک اللہ تعالی، اسعد یسعد، اسعاد کا معنی آتا ہے نیک بخت کرنا، تو اللہ تعالی تجھے، کاف ضمیر، تجھے نیک بخت کرے، نیک بنائے، فی الدارین، دنیا اور آخرت میں، دونوں جہان میں تجھے نیک بخت کرے۔ تو اسعدہ بظاہر ماضی کا صیغہ ہے، لیکن چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں ماضی کا ترجمہ ہم امر والا کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو یہاں پر بہت زیادہ تفصیل اب ہو جائے گی، لیکن آپ انشاءاللہ عز و جل علم الصیغہ میں آپ نے اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس علم الصیغہ والا سبق سن سکتے ہیں۔ بہرحال چند جگہ ماضی کا ترجمہ امر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب آگے کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روئے ترکیب حروف اصلی بر دو گونا است، ثلاثی و رباعی۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کیا کہ جملہ افعال متصرفہ، کہ تمام افعال متصرفہ اس سے مراد کیا ہے؟ افعال متصرفہ، تو اس سے مراد یعنی یہ متصرفہ اس کا معنی آتا ہے پھرنے والے، متصرفہ اس میں فاعل کا صیغہ، پھرنے والے، یعنی اس سے ماضی، مضارع، امر وغیرہ کی گردانیں مراد ہیں، کیونکہ وہ پھرنے والی ہوتی ہیں، کبھی ماضی، مضارع، امر نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھرنے والی ہیں۔ تو یہ تمام افعال متصرفہ یعنی ماضی، مضارع، امر وغیرہ، یہ تمام افعال متصرفہ، ان کو بولتے ہیں افعال متصرفہ۔ وہ اسماء متمکنہ، اور اسما یہ جیسے افعال فعل کی جمع تھی، اسی طریقے سے اسما یہ اسم کی جگہ ہے اور اسم کی جمع ہے، اور متمکنہ یہ تمکنہ، تمکنو، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث کا متمکنہ، جگہ دینے والے اسما، جگہ دینے والے اسماء مطلب کس اعتبار سے؟ جیسے مثال کے طور پر زید ہے تو اعراب کو جگہ دینے والے کیسے ہیں؟ زید ہے تو زیدن پڑھتے ہیں تو دال نے یہاں پر تنوین کو جگہ دی، زیدن پڑھا تو اب یدن پڑھا تو یہاں پر جو تنوین زبر والی اس کو جگہ دی، زیدن پڑھا تو یہاں زیر والی جو تنوین ہے اس کو جگہ دی، تو یہ اس لیے ان کو بولتے ہیں متمکن، اسماء اس میں متمکن، اسماء متمکنہ۔ لیکن یہاں جو مراد ہیں اسماء متمکنہ سے وہ اسماء مشتقہ ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو متمکن کی یعنی وہ جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اسی کو متمکن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسماء مشتقہ آئیں گے، مصادر آئیں گے، اور اس میں جامد ایک اعتبار سے نہیں آئے گا، ایک اعتبار سے نہیں آئے گا، کیوں؟ انہوں نے کہا ثلاثی اور رباعی آگے جا کے، اور جامد جو ہے خماسی بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جامد نہیں بھی آئے گا۔ چلیے خیر، دیکھیے اب
تو کہہ رہے ہیں افعال متصرفہ آپ سمجھ گئے، اور اسماء متمکنہ سے یہاں پر کیا مراد ہے آپ یہ بھی سمجھ گئے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تمام حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے دو قسموں پر ہیں، یعنی حرف اصلی جو اس میں حرف آئیں گے تو اس کے اعتبار سے دو قسموں پر ہیں اصلی کے اعتبار سے۔ کیا کیا؟ ثلاثی رباعی۔ ثلاثی اس میں منصوب یعنی 3 حرف والا، و رباعی 4 حرف والا، یعنی کوئی بھی فعل ہوگا یا اسم ہوگا تو یا تو 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے، ٹھیک ہے، فعل میں، اور اسم ہوگا تو اس میں 5 بھی ہو سکتے ہیں 6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر فعل کی بات کر رہے ہیں۔ فعل میں یا تو 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حرف اصلی زائد تو ہو سکتے ہیں لیکن اصلی جو ہوں گے حرف وہ 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، تو یعنی 3 حرف والا یا 4 حرف والا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب خود بیان کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ گئے کہ ثلاثی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے۔ اب ثلاثی رباعی کس کو کہتے ہیں خود بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اما ثلاثی رہا ثلاثی باشد کے در ماضی او سے حرف اصلی باشد چون نصرہ و ضربا۔ کہنے ثلاثی وہ ہوگا کہ جس کی ماضی میں سے حرف اصلی باشد 3 حرف اصلی ہوں، یعنی جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں گے وہ اس کا کہلائے گا ثلاثی کہلائے گا۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف اصلی ہیں؟ تو اس کے ماضی جو ہوگا اس فعل کا ماضی تو واحد مذکر غائب کے صیغے سے پتہ چل جائے گا، اور چونکہ علم صرف میں ایک وزن متعین کر دیا فا عین لام، تو فا عین لام یہ وزن متعین کر دیا ہے، اسی کے ذریعے آپ پہچانیں گے کہ یہ ثلاثی ہے رباعی ہے، اس میں اصلی ہیں یا زائد ہیں، اسی وزن کے اعتبار سے آپ پہچانیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں گے، کیسے پہچانیں گے؟ واحد مذکر غائب کے صیغے سے پہچانیں گے آپ۔ جیسے مثال بیان کر رہے ہیں ناصرہ، اس کا معنی آتا اس نے مدد کی، و ضربا اس کا معنی آتا ضربا کا اس نے مارا۔ تو یہ دیکھیے نون صاد را 3 حرف اصلی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے غا را با اس میں بھی 3 حرف ہیں، تو یہ کہلائے گا ثلاثی یعنی 3 حرف والا۔ آگے بیان کر رہے ہیں رباعی، کہہ رہے ہیں و رباعی باشد کے در ماضی او 4 حرف اصلی باشد، اور رباعی وہ ہوگا کہ جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں، تو جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں وہ کیا کہلائے گا؟ رباعی کہلائے گا۔ جیسے بعثرا عرقبا، بعثرا کا معنی آتا کسی کام پر ابھارنا، اس کا معنی بہت سارے معنی آتے ہیں، اس کا معنی ظاہر کرنا بھی آتا ہے، نظر کرنا بھی آتا ہے، چھان بین کرنا بھی آتا ہے، پریشان کرنا بھی آتا ہے، یعنی بہت سارے اس کے معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو مل جائیں گے۔ ارقبہ کا معنی آتا ہے کوئی بہانہ کرنا، ٹھیک، اس طریقے سے آپ کو بہت معنی کونچے کاٹنا، اور جب عن صلے کے ساتھ استعمال ہو تو باز رہنا، اس طریقے سے اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ تو یہ ثلاثی رباعی کی یہاں تک یہ تعریف ہوئی، آپ کو پتہ چلا، ٹھیک۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ اما ثلاثی بردوگوناست، اور رہا ثلاثی تو وہ بھی 2 قسموں پر ہے۔ پہلے بیان کیا کہ تمام افعال متصرفہ اسماء متمکنہ 2 قسموں پر ہے، ثلاثی رباعی، پھر ثلاثی رباعی کی تعریف کی، اب کہہ رہے ہیں ثلاثی بھی 2 قسموں پر ہے، یک مجرد کہ در ماضی او حرف زائد نباشد، ایک مجرد کہ جس کی ماضی میں کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک ہے، مجرد یعنی مجرد جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ جرد یجرد تجرید فہو مجرد، اور اسی سے اس میں مفعول مجرد مصرف کے وزن پر، یعنی خالی کیا ہوا، یعنی یہ حروف زائد سے خالی کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں مجرد، اس میں زائدتی نہیں ہوتی، جس کی ماضی میں کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی حروف زائد سے خالی کیا ہوا ہو، اس لیے بولتے ہیں مجرد۔ اور وہ دیگر مزید فی، اور دوسری قسم جو ہے ثلاثی کی وہ مزید فی ہی ہے، یعنی جس میں زیادتی کر دی گئی ہو، مزید یعنی زیادتی، خود لفظ سے پتہ چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ در ماضی او حروف زائد نیز باشند، مزید فی اس کو کہتے ہیں جس کی ماضی میں حروف زائد بھی ہوں، ٹھیک۔ یہ ثلاثی کی 2 قسم ہوئی، مجرد اور مزید فی۔ مجرد جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی پر زیادتی نہ ہو، جیسے نصرہ ضربا، اور مزید فی جس کی ماضی میں زیادتی ہو، جیسے ابھی آپ پڑھیں گے آگے مزید کے تفصیل کے ساتھ اجتنبا اکرما وغیرہ، ٹھیک۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں اما آ کے درو حروف زائد نباشت رہے وہ
یعنی رہی والی قسم جس میں حروف زائد نہ ہوں، یعنی کون سی؟ یعنی مجرد جس میں کوئی حرف زائد نہ ہوگا. کہہ رہے آ نیز بردوگونا قسم است، ہاں وہ بردوگونا است، کہہ رہے ہیں وہ بھی دو قسموں پر ہے. اصل میں اس کے اوپر لکھ رہا نا اس لیے، تو وہ بھی دو قسموں پر ہے. یعنی کون؟ یعنی مجرد، ثلاثی مجرد بھی دو قسموں پر ہے. کیا کیا؟ یک مترد و دیگر شاذ. ایک مترد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وزن او بیشتر آید. مترد اس کو کہتے ہیں جس کے وزن زیادہ تر آئیں، جس کے وزن زیادہ تر آئیں. ویسے اگر آپ مترد کا لغوی معنی دیکھیں تو مترد کا لغوی معنی آتا ہے کام کا صحیح طریقے پر چلنا، درست طریقے پر کام کا چلنا. لغوی معنی یہ آتا ہے. اور ویسے اصطلاحی تعریف انہوں نے کی کہ جس کے وزن زیادہ آتے ہیں، یعنی جس کے وزن زیادہ آتے ہیں تو اس میں یعنی صیغے صحیح طور اس کے صحیح طریقے پر وہ بھی چلتے ہیں. ایک طریقے سے اس میں بھی مشابہت پائی جا رہی ہے. جیسے کام کا درست طریقے پر چلنا تو اس میں زیادتی پائی جائے گی، درست طریقے پر چلتا رہے گا تو کام میں زیادتی ہوگی. اسی طریقے سے مترد کے صیغے بھی زیادہ آتے ہیں، اس کے باب بھی زیادہ آتے ہیں. ٹھیک. اور دوسری قسم ہے شاذ. مترد اور شاذ. شاذ کے وزن او کم تر آیت، شاذ کے جس کے وزن کم آئیں. شاذ کا میں سے معنی ہے قلیل و نادر، بیکار. لیکن یہاں پر شاذ سے مراد ہے جو قلیل الاستعمال ہوتے ہیں، جو کم استعمال ہوتے ہیں، انہیں یہاں پر کہتے ہیں شاذ. اور جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مترد. اس اعتبار سے یہاں پر یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لغوی بحث پہ نہ جائیں بلکہ یہاں کیا مراد ہے یہ سمجھیں. یہاں مترد سے وہ مراد ہے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور شاذ سے وہ مراد ہے جو کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے شاذ کی بھی ویسے اور قسمیں بھی ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ باب شاذ ہے بھائی، تو اب شاذ کی 3 قسمیں ہیں کہ شاذ تو ہے لیکن شاذ کی 3 قسمیں، تو ان تینوں قسموں میں سے کون کون سا ہے تو آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا. کہ شاذ کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مخالف قانون موافق استعمال. نمبر 2 مخالف استعمال موافق قانون. نمبر 3 مخالف قانون مخالف استعمال. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ ہاں آپ سمجھیے. نمبر 1 ہے مخالف قانون موافق استعمال. جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے تو مسجد یہ اسم ظرف ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، تو یہ قانون کے اعتبار سے یہ مسجد ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مسجد ہونا چاہیے تھا اسم ظرف کا صیغہ قانون کے اعتبار سے جب آپ پڑھیں گے. لیکن یہاں پر مسجد آیا تو یہ قانون کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہاں ہوا یہ مخالف قانون. اور چونکہ مسجد استعمال ہوتا ہے تو یہ موافق استعمال ہوا، مخالف قانون ہوا، یعنی قانون کی مخالفت کر دی. یہاں پر مسجد بنا دیا کہ مسجد ہونا چاہیے تھا لیکن استعمال کے موافق ہوا. تو ایک قسم یہ ہوئی. دوسری قسم ہے مخالف استعمال اور موافق قانون، یعنی استعمال کے مخالف ہو اور قانون کے موافق ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد نہ بول کر کے مسجد بولیں، مسجد. ٹھیک ہے. مسجد بولیں گے تو یہ استعمال کے مخالف ہو جائے گا کیونکہ استعمال مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ہے، لیکن قانون کے موافق ہو جائے گا. مسجد یعنی قانون کے موافق بنایا ہم نے اس میں ظرف کا صیغہ. تو اس یہ دوسری قسم ہے مخالف استعمال ہوا یہ اور موافق قانون ہوا. ٹھیک. اور نمبر تیسری قسم مخالف قانون مخالف استعمال، دونوں مخالفت. جیسے مسجد بولتے ہیں آپ، مسجد، تو مسجد نہ استعمال ہوتا ہے نہ یہ قانون کے موافق ہے، تو یہ دونوں کی مخالفت. یہ ہوئی شاذ کی 3 قسموں کی تشریح. ٹھیک ہے. میں نے زیادہ لمبی تفصیل کر دی. آگے بیان کر رہے ہیں اما مترد را 5 باب است. رہے مترد تو اس کے 5 باب ہیں. یعنی مترد کے یہ پہلے 5 باب بیان کریں گے اور اس کے بعد میں یہ شاذ کے باب بیان کریں گے. اب مترد سے مراد یہاں پر وہ ہے جو کثیر الاستعمال ہوتے ہیں. تو یہ آج کا اپنا مختصر سبق ہوا. انہوں نے اس میں تین باتیں بتائی ہیں کہ افعال متصرفہ اسماء متمکنہ 2 قسموں پر ہے حروف اصلی کے اعتبار سے، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی رباعی کی تعریف کرنے کے بعد میں کہا کہ ثلاثی بھی 2 قسموں پر ہے، مجرد اور مزید فی. پھر ان دونوں کی انہوں نے تعریف کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ پھر مجرد کی 2 قسمیں کر دی، مترد اور شاذ. بس انہوں نے 3 باتیں اس میں ہمیں بیان کی. امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے باوجود بہت سارے اعتراضات اور وہ جوابات رہ گئے ہیں، لیکن آپ اس میں صرف مقصد کو یاد کر لیں. انشاءاللہ علم الصیغہ میں آپ مکمل تحقیق کے ساتھ اور جان لیں گے. اب یہاں سے آگے بیان شروع ہوں گے اور یہاں سے آگے کو اب باب اور وزن اور مصادر شروع ہوں گے، گردانیں شروع ہوں گی. ہم اچھے طریقے سے ان کو تحقیق کے ساتھ آگے کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو بھی اس کے باوجود کوئی اعتراض،
کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے اس کتاب کا مقصد سمجھیے، اس کتاب کی چاہت کو پورا کیجیے۔ صرف اس طریقے سے سنا اور جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو ٹال دیا، ایسے نہیں کیجیے گا، نہیں، بلکہ کتاب کی کیا چاہت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے کتاب، کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو اس کی چاہت کو آپ پورا کیجیے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو سمجھیے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے، آپ چاہے جہاں بھی پڑھتے ہوں یا ہم سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے استاد سے یا آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے بڑے سے، کسی سے ضرور پوچھیے، ایسے مت چھوڑیے۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔